بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام فرسٹ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں پڑھا۔ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں اسی طرح سے ہم نے اس دور میں فتنہ ارتاد کے بارے میں تفصیلاً پڑھا۔ پھر وہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اب جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے، اور یہ اہم بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کردار۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جن لوگوں نے بھی ہم پر کوئی احسان کیا ہم نے ان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابوبکر صدیق کے۔ ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ خدا خود قیامت کے دن دے گا۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کی خدمات کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں بہت ہی عزیز تھے اللہ کے پیارے نبی کو، اور ان کا جو کردار ہے ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت جو ہے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جب اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت پر انہوں نے جو ہے کلمہ حق کہا اور لبیک کہا۔ اسی طرح سے منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب بھی آپ سے کچھ کہا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عہد کو پوری طرح نبھایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے شمار کرنا مشکل ہیں، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بھی انگنت ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہیں ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا تھا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں ایک جگہ کسی غلام کی کہانت کی کمائی سے کچھ کھا لیا تو پتہ چلا، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے انگلی ڈال کر قے کر دی۔ آپ کو پتہ چلا کہ اس کی وہ کہانیاں گھڑ کر اور اس طرح کی باتوں سے اس نے روپیہ کمایا تھا، اور اس طرح کا یہ لقمہ تھا، تو آپ نے اس کو جو ہے باہر نکال کیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتے اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صلاحیتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ باصلاحیت انسانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نہایت سنجیدہ، دور اندیش، مستقل مزاج تھے، اور جب کوئی عہد کر لیتے یا کوئی عزم کر لیتے تو پھر آپ جو ہے اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی معاملہ فہمی کا ہمیں پتہ چلتا ہے جب ثقیفہ بنی سعدہ جو ایک جگہ تھی جہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار اور مہاجرین وہاں پہ جمع ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو انصار تھے ان میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی تدبر اور معاملہ فہمی سے اس صورتحال کو جو ہے سنبھالا۔ وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک امیر جو ہے وہ انصار سے ہو اور ایک مہاجرین سے ہو۔ جب آپ وہاں گئے اور آپ نے جو ہے آپ کو اس ساری صورتحال کا پتہ چلا، اور تلخی اس حد تک بڑھ گئی کہ قریب تھا کہ لوگوں کی تلواریں جو ہیں وہ باہر نکل آتی، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے بڑا ہی مدلل ایک خطبہ دیا، بڑے ہی طریقے سے اس تمام صورتحال کو جو ہے آپ نے سنبھالا،
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبر کا ہم اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو مہم بھیجی تھی، اور حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جو ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو یہ واپس آیا، تو آپ نے اس کے بعد جو ہے جب تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی تو آپ نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا، اور ہر معاملے میں کہا کہ چاہے میں اکیلا بھی رہوں تو آپ نے ضرور اس لشکر کو جو ہے، مدینہ کے اندر میں اکیلا بھی رہ جاؤں لیکن پھر بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ اسی طرح سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو آپ نے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے دین اسلام کو جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہونے نہیں دی کسی قسم کی بھی، کیونکہ یہ لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم اسلام کے باقی شعائر جو ہیں یا باقی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جو شخص جو بھی کچھ دیتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور لی جائے گی، اور اس پر ذرا بھی نرمی جو ہے اختیار نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کا دور کے اندر نازک صورتحال تھی، اس صورتحال کو سنبھالتے ہوئے آپ نے جو جنگیں جو ہیں شام اور ایران کے ساتھ جنگیں لڑی، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی غیر معمولی سیاسی بصیرت کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فکر و درویشی کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے مکہ کے، لیکن جب بھی ضرورت پڑتی آپ اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ جیسے مختلف غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ صرف کرتے تھے، اور جب آپ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اب آپ تھوڑا جو ہے وظیفہ لے لیا کریں بیت المال سے، تو جو بیت المال سے وظیفہ آپ نے لیا تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ کہا کہ میں نے اگر وہ لیا ہے تو اپنے مال و اسباب کو بیچ کر وہ وظیفہ کی جو رقم تھی وہ بیت المال میں جمع کروا دی جائے۔ اسی طرح سے آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ ایک غریب لڑکی کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے اسی معمول کو جو ہے بعد میں بھی جاری رکھا، اور جس طریقے سے آپ جو ہے آپ کا جو طرز عمل تھا اس کو آپ نے مسلسل اسی طرح سے جاری رکھا۔ اسی طرح سے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ان کی محبت کا اندازہ لگائیں، ہر دور، چاہے وہ دور مکی ہو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم تھے، یا وہ مدنی دور ہو، ان تمام ادوار میں ہم دیکھیں تو ان ہر جگہ ہر وقت آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کے لیے جو اپنے ساتھی کا انتخاب آپ نے کیا وہ حضرت صدیق اکبر تھے، جن کا ساتھ آپ نے پسند کیا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان تمام لوگوں کو جو غلام تھے اور جن کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ ان کو آزادی دلوائی جائے، اپنا روپیہ پیسہ اس میں خرچ کر کے جو ہے ان کو آزاد کیا۔ پھر حضرت اسامہ کی لشکر کی روانگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا جو ہے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں مدینہ میں میرے علاوہ کوئی نہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر مدینہ میں میرے علاوہ کوئی نہ رہے اور درندے جو ہیں میری پنڈلیوں کا گوشت جو ہے نوچ کر لے جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، یعنی کہ آپ نے حضرت اسامہ کا جو لشکر تھا اس کو روانہ کیا۔ عہد نبوی میں اگر ہم آپ کی خدمات کی بات کریں اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت میں لگ گئے، آپ نے اپنی جان اپنا مال سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ ہی کی کوششوں سے جیت صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور یار وارکل ہے۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی محافظ قرار پائے، مسجد نبوی کے لیے جب جگہ خریدی
اس کو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا تمام اثاثہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کا فرمان ہے کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کو جس انتشار کا شکار ہو چکی تھی، اور یہ ممکن تھا کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی مدد سے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کیا۔ اور یہ وہ جگہ جو جگہ ثقیفہ بنی سعدہ کہلاتی ہے، اس میں جب بحث ہوئی خلیفہ کے نام پر کہ کس کو خلیفہ نامزد کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہے سب کا اتفاق ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے اس بات پہ اتفاق کیا کہ آپ کو جو ہے پہلا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان قبائل کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس وقت وہ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ، جس کو ہم جو ہے ہر ممکن اس چیز کو جو ہے کیا کریں گے، ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ جو شخص جو بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا وہ اب بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کارنامہ ان اشخاص کے بارے میں آپ کی کارروائی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ نے ان کے خلاف کامیاب مہمات بھیجی تھی، اور ان مہمات میں آپ نے ان کو جو ہے برے طریقے سے ان لوگوں کو پسپا کیا گیا، اور بالکل ان کے خلاف ہر ممکن جو ہے اقدامات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید جیسے کمانڈر جو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود تھے، جن کو آپ نے ان کے خلاف بھیجا، اور یہ تمام جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے، جن میں نام آتا ہے اسود جو ہے مسلمہ کذاب، سجا بنت حارث، ان تمام کو جو ہے اس میں شکست ہوئی۔ اسی طرح سے آپ نے شام کے ساتھ جو سرحدات تھیں ان کا دفاع کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے جو خارجہ پالیسی اپنائی، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مختلف حکومتوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا، جس میں شام ہے اور ایران کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتوحات سے نوازا۔ پھر آپ نے خلافت راشدہ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بیت المال کی شرعی حیثیت بھی واضح کی۔ آپ نے بیت المال کو صرف اجتماعی کاموں پر صرف کیا۔ ذاتی طور پر آپ نے کچھ دیر تک تجارت سے بسر کی، اور بعد میں آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ آپ بیت المال سے صرف گزارا الاؤنس لے لیں، تو آپ نے اس کو قبول کیا، لیکن اس کے بارے میں آپ نے وصیت کی کہ ان کا مکان بیچ کر واپس کر دیا جائے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ بیت المال پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا یتیم کے مال پر اس کے غریب سرپرست کا۔ آپ کا ایک اور کارنامہ جو ہے وہ قرآن پاک کا جمع کرنا ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو حافظ قرآن تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئی، اور آپ نے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر بروقت اقدام کرتے ہوئے قرآن جو ہے جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ اس خدمت کے لیے حضرت زید بن ثابت کو منتخب کیا گیا، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھے اور کاتب وحی بھی رہ چکے تھے۔ جس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبریل سے قرآن سنا کرتے تھے، اسی طرح سے قرآن پاک جو ہے اصلی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ یہ قرآن پاک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس محفوظ رہا، بعد ازاں ام المومنین حضرت حفصہ کی جو ہے ان کے پاس چلا گیا۔
دوسرا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے جو ہے اپنے دور میں جو غیر مسلم اشخاص تھے ان کے بارے میں جو حکمت عملی اپنائی وہ بھی بہت واضح تھی. غیر مسلم جو اشخاص ہوتے ہیں وہ اسلامی حکومت میں ذمہ قرار پائے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اسلامی حکومت اٹھا لیتی ہے اور ان کو ایک چھوٹا سا ٹیکس دینا ہوتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، جس سے بچے اور بوڑھے کو استثناء حاصل ہوتا ہے. اور یہ ٹیکس جو ہے اس کے بدلے میں وہ اشخاص جو ذمہ قرار پاتے ہیں وہ اسلامی حکومت کے اندر جو فوجی خدمات ہیں ان سے مستثنیٰ ان کو قرار دیا جاتا ہے. مدینہ النبی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر غیر مسلم موجود تھے اور ان کی کافی تعداد موجود تھی جو معاشی، سماجی اور مذہبی آزادیوں سے ہمکنار تھے. ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جاتی تھی اور اسی طرز عمل کو آپ نے جاری رکھا اور اپنے دور میں جو ان کے غیر مسلم اشخاص موجود تھے ان کو ذمہ قرار دیا گیا. اسی طرح کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہیرا کے عیسائیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. اس میں واضح کیا کہ عیسائیوں کی جو خانقاہیں ہیں اور گرجے ہیں نہیں گرائے جائیں گے، ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ناقوس بجانے کی ممانعت کی گئی اور نہ ہی تہوار کے موقع پر انہیں سلیب نکالنے سے روکا جائے گا. ان کے قلعے جو ہیں دشمن کے حملے کے وقت ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں سب محفوظ رکھے جائیں گے. اسی طرح سے ولیم مور جو اپنی اسلام دشمنی کے لیے مشہور ہے، اس کے باوجود اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو عہد ہے وہ مختصر تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی اور نے نہیں کی. آپ نے اسلام کو ختم ہونے سے بچایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد پر ہم دیکھتے ہیں، نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک کا جو دور ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے. اس میں آپ نے مختلف اقدامات اٹھائے. اس میں ہم نے ان کی تھوڑا سا ابتدائی طور پہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ان میں پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس تدبر، معاملہ فہمی اور دور اندیشی سے جو ہے معاملات کو سنبھالا اور صورتحال کو گھمبیر ہونے سے بچایا. اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فتنہ جو ہے وہ پبا ہوا جس کو ہم فتنہ ارتاد کہتے ہیں. اس کا آپ نے مقابلہ کیا، مرتد جو لوگ ہو رہے تھے ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا. پھر اس میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں پڑھا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کامیاب مہمات بھیجی اور ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو جو ہے بھرپور طریقے سے شکست دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے دین کا جو ہے انہوں نے بول بالا کیا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو جو ہے اس کو روانگی میں کوئی تاخیر نہیں کی. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا. اور اسی طرح سے ہم نے اس میں پڑھا آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. آپ ان اشخاص میں تھے جنہیں اللہ کے نبی کے بہت قریبی ساتھی ہونے کا دعوے دار تھا. آپ کو امیر حج بنایا گیا. ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ رہے. اس طرح مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر جب مختلف غزوات ہوئے تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق ہر لمحہ ہر وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت و کردار کے بارے میں پڑھا اور یہ تمام سوالات جو ہیں وہ امتحانی حوالے سے بھی اہم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والا فتنہ ارتاد اور خاص طور پہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے بارے میں بھی سوالات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہ تو تھے وہ واقعات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام صورتحال کو بہترین طریقے سے
جو ہے ہینڈل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس میں فتح نصیب فرمائی۔ اور اس کے بعد ہم اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، ان کی شخصیت، ان کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان کا دور بہت اہم دور ہے جس میں ہونے والی جنگیں، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فوجی نظام ہے وہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور ان کا معاشی نظام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشی نظام بھی اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں ہم کل انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔